دوسرا اعتراض جو اس سے بھی بڑا جرم کیا وہ کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دو، کیونکہ خدا کو مانیں گے تو پھر آگے مسائل کھڑے ہوں گے. وہ خدا کیا چاہتا ہے، اس خدا کے احسانات کیا ہیں. جب خدا کو مانیں گے تو ماننا پڑے گا یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، بچوں کو بتایا جاتا تھا دیکھو بیٹا اللہ نے آنکھیں دی، بچہ مان لیتا بھائی اللہ نے دی ہیں تو بیٹا غلط استعمال نہیں کرنا. اچھا ابو ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی کے، چلو زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، بڑی دلچسپ بات تھی لیکن پھر الگ سے کبھی موقع ملے گا آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ. ایک خاتون کا شوہر مر گیا تو روتے روتے کہہ رہی ہائے ہائے میرے میاں بہت اچھے تھے، کبھی کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے ہمیشہ. تو جو ہے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، یہ مت کرو، اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، بڑوں سے بد کلامی کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو بچہ اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے بڑے ہو کر ایک احساس جرم تو ہوتا ہے نا. لیکن انسانیت نے کیا ظلم کیا، انہوں نے کہا اللہ کو سوسائٹی سے نکالو. سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ گاڈ کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے مسائل. اب نکالیں کیسے؟ نکالنا آسان نہیں ہے. پھر آنکھیں کس نے دی بھائی؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ ناک کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں اس انار کو دیکھو، مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے ایک انار پیدا ہوتا ہے، اس کے پھلنے پھولنے کے منظر کو تو دیکھو. انار سرخ ہوتا ہے، کیسا بہترین رس اس کے اندر، اور دانے کیسی خوبصورت پیکنگ میں اور مختلف پرتوں میں. ایسا نہیں کہ ٹیڑے میڑے دانے، نہ ایک بڑی خوب. انگور کے گچھے دیکھو، کیلے کے گچھے دیکھو، سیب کے اوپر کی پرت دیکھو، اور پھر اس بیج کے اندر سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں بھائی. آپ نے بیج زمین میں ڈالا، اس بیج سے ایک پودا نکلا، اس سے بیل نکلی، اس سے پھول نکلے، پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، اس کے بعد پھل پیدا ہوگا، پھل بڑا ہوگا، پھر وہ آپ کھائیں گے، اس کے اندر وہی درجنوں بیج دوبارہ، اور ہر بیج میں یہی پروسیس اس کے اندر انسٹال ہوا ہوگا. تو اتنی ساری چیزیں کہاں؟ تبھی تو قرآن کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس چیز کا انکار کرو گے بھائی؟ انسان نے ایک فارمولا نکالا کہ سب کا ایک ہی دفعہ میں کر دو انکار. ایک ایک کو بولنا کہ نہیں خربوزہ بھی خود بخود بنا ہے، انار بھی خود بخود بنا ہے، آنکھیں بھی خود بخود بنی ہیں، ناک بھی خود بخود بنی ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوگا، اس میں کیا، اور اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو انسان نے ایک فارمولا نکالا، ان سے بولا ایکچولی ہوا ایسا تھا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا. اس دھماکے کے نتیجے میں سورج چاند ستارے اور سیارے ڈھن 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 بن کے. اب جب پوچھا گیا اتنا خاندانی دھماکہ، کراچی میں دھماکے سنے ہوں گے کراچی والوں نے، کیا خیال ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ الٹی کرسی سیدھی ہوئی ہے اس دھماکے سے؟ سیدھی کرسیاں الٹی تو بہت دیکھی ہیں، الٹی کرسی ہم نے سیدھی نہیں دیکھی. ہم نے مان لیا سائنسدان کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا دھماکہ. ہم نے کہا بھائی یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. بگ بینگ تھیوری کو ہم مانتے ہیں، ہوا نہیں ہے. یہ اتنا خاندانی دھماکہ یہ ایک عام کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کام ہے کہ جو ایسی کیلکولیشن کے ساتھ دھماکہ کر رہی ہے جس کیلکولیشن کے نتیجے میں سورج چاند ستارے کہکشائیں وجود میں، اور زمین پھر سورج سے الگ ہو کر 23 ڈگری پہ جھک بھی رہی ہے جس سے موسم بن رہے ہیں، اور جناب وہ پھر سورج کے گرد گھوم بھی رہی ہے اور اس سے خاص کیلکولیشن کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے، یہ دھماکہ آرڈر پہ کیا گیا ہے. دھماکے کا تو یہ جواب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا انسان کیسے آیا؟ ایکچولی انسان، اب ہم یہ کہیں کہ آنکھ بھی خود بنی ہے، نہیں، ایک سیل وجود میں آیا تھا اتفاق سے. کیسے آ گیا؟ سیل کی جو ترکیب ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے، وہ تو کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتی. سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے ہیں، ہم اربوں سال کہہ رہے ہیں. اربوں سال میں ایسا لا آف چانس بھی ایک کچھ ہوتی ہے نا، بائی چانس بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بائی چانس کروڑوں سال میں ایک سیل وجود میں آ گیا تھا جس نے میں زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. ابے اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ بے جان چیز وجود میں آ سکتی ہے نا، اس میں حیات کیسے پڑ گئی؟ کہہ رہے لا آف چانس کے تحت خربوں سال میں جب خربوں خلیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ایک آدھ سیل ایسا بھی ہو سکتا ہے. خربوں، ہم نے کہا خربوں بھی نہیں، ہم نے کہا چلو خرب کو خرب سے ضرب دے دو. اب کون ماضی میں جا کے دیکھ رہا ہے کہ کتنے خرب سال لگے؟ اچھا ایک سیل وجود میں آ گیا. پھر کیا ہوا یار؟ پھر انسان جمشید کہاں سے؟ مجھے جمشید کا بتاؤ، جمشید کیسے بنا؟ کیونکہ میں تو جمشید کو دیکھ رہا ہوں، اس کی 2 آنکھیں اور اس سے زبردست ایڈجسٹمنٹ. کہہ نہیں ایسا ہی نہیں ہو گیا. یہی تو بات ہے، مولویوں کو سائنس کا تو پتا ہے ہی نہیں.
یہ مولوڑے کیا بتائیں گے ہمیں سائنس کا؟ ڈارون پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کمبختوں نے، جاؤ اس پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اس پہ پروفیسر ہیں جو ڈارون کی تھیوری پہ ورک کر رہے ہیں، اور ایکچولی انہوں نے، یہ مولویوں کو کیا، ان کو تو ABCD مشکل سے یاد ہوتی ہے۔ او بھائی، ڈارون کی تھیوری پہ رد کرنے کے لیے ڈارون کی تھیوری پڑھنا نہیں، کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے۔ بائی چانس کوئی روبوٹ آج تک وجود میں نہیں آیا ہے، مجھے جمشید کا جواب چاہیے، جمشید کیسے بنا؟ کوئی روبوٹ جو بے جان ہے وہ نہیں کھربوں سال میں وجود میں آ سکتا، زندہ چلتا پھرتا انسان۔ پھر پودے، خربوزے کے اندر بیج میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالو تو پہلے بیل نکلے گی، اس کے ایک ٹائم کے بعد پھول نکلے گا۔ وہ پھول ہی کیوں نکل رہا ہے؟ اس کو پتا ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ نر مادہ کا ملاپ ہو، پھر پھل پیدا ہو، پھر اس پھل کے اندر دوبارہ سے بیج۔ خربوں کو خرب سال سے آپ ملٹی پلائی کر دیں، 100 دفعہ یہ عمل کریں، خربوزہ وجود میں نہیں آئے گا۔ جب خربوزہ نہیں آ سکتا تو انسان کہاں سے آ سکتا ہے وجود میں؟ تو اس لیے پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکنے پر پابندی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جو ڈارون کی تھیوری کی بیس پہ خدا کے منکر ہیں، گورنمنٹ ان کو سزا نہیں دے گی، ان کو سزا کون دے گا؟ وہ خدا دے گا جس نے بنایا ہے۔ مولوی کا کام ہے خدا کا پیغام آپ تک پہنچا دینا، علماء کا کام، پیغمبروں کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ باقی آگے اس کو آپ اس اللہ کے عذاب سے ڈریں یا نہ ڈریں، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ مذاق اڑاتے رہیں، مولویوں کو کیا پتا سائنس کا۔ میں دیکھتا ہوں تو نیچے کمنٹس میرے بارے میں آئے ہوتے ہیں، ان کو سائنس کا، ان کو ڈارون کا پتا ہے، ڈارون کی اسپیلنگ آتی ہے ان کو۔ اور بھائی ہمیں اسپیلنگ آئے نہ آئے، ہمیں یہ پتا ہے جمشید خود بخود نہیں بن سکتا۔ ہم دیسی لوگ ہیں، دیسی اسٹائل میں بات کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ آٹومیٹیکلی۔ اتنا لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے۔ اور کمال کی بات ہے، ڈارون کے تحت ارتقا کرتے کرتے ہم اینڈنگ پوائنٹ پہ ہی سب کچھ مل رہا ہے۔ یعنی جو جانور ایوالو ہو کے جہاں پہنچا ہے نا، اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ تو ہم آخری اسٹیشن پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ تھوڑا ہم پہلے پیدا ہو جاتے، کچھ چیزوں کا بھی مزید ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ لیتے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ مثال کے طور پر شہد کی مکھی، سائنسدان کہیں گے، قرآن کہتا ہے میں نے بنائی، اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی کو بنایا اور مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا، وحی کی، اس کو سکھایا ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے ملکہ مکھی، مزدور مکھی، یہاں سے پھولوں کا رس تو نے چوسنا ہے، اور اس طرح سے تو نے بائی ایئر سفر کرنا ہے، اپنے چھتے تک پہنچنا ہے، اس طرح سے تو نے شہد تیار کرنا ہے۔ اللہ کے پاس جواب آسان ہے کہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ جو خدا کے منکر ہیں وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو شہد کی مکھی کیسے وجود میں آئی؟ جمشید تو چل چھوڑ، تجھے جمشید کا نام اچھا نہیں لگتا، تو بتا مکھی کیسے وجود میں آئی؟ مکھی کے بارے میں پھینکنا، وہیں سے جو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہیں سے کہہ رہے ہیں ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ یوں ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بڑا زبردست پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا۔ ایکچولی کر کے کچھ بھی پھینکتے رہو۔ تو وہ تو کیا کیا پھینکتے ہیں، وہ تو مختلف تھیوریز ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ نہیں لاتا ہے، کوئی تیسرا لاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ میں نے بنایا نا، مجھ سے پوچھو یار کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ یہ میں نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود بنے۔ اتنی ٹیکنیکل مشینیں خود بخود ایوالو ہو کے بھی نہیں بنتی ہیں۔ تو اب کیا تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی ہے انوائرمنٹ کو چینج کے، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں چینجیبل اللہ نے رکھی ہیں۔ کسی علاقے میں جاتا ہے، سرد علاقوں میں زیادہ رہے گا تو 8-10 نسلوں کے بعد جا کے اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ سردی کو برداشت کر پائے۔ یہ تو انسانی بقا کے لیے اتنا ایوالو ہونا تو ضروری ہے۔ اتنا ایوالو ہونا کہ آنکھ نہیں تھی آنکھ نکل کے آ گئی، ناک نکل کے آ گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، پورے پارٹس بننا شروع ہو گئے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ شہد کی مکھی جو قدرت نے اس کو جیسا بنانا تھا نا، اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہ اس سے زیادہ اچھی بن نہیں سکتی۔ ہر جانور کو جیسا ہونا، اس کی چونچ جیسی ہونی چاہیے، اس میں سونگنے کی حس جیسی ہونی چاہیے، جو بھی اس کے لیے ضروری تھی۔ تبھی قرآن کہتا ہے احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے اس نے بنایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا رب کون ہے، کیا ہے، بڑا گھننا بن گیا تھا جیسے پتہ ہی نہیں خدا کے بارے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، ثم ہدا، پھر اس کو نیچر کے ٹریک پہ چلا دیا۔ ہر جانور اپنی نیچر کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو ایک خاص نیچر دی گئی ہے، اس ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ ہوتا تو ایک خاص ٹریک پہ جو اس کے لیے سوٹیبل ہے،
یہ بہت اہم لفظ ہے. اتفاق سے جو چیز ہوتی ہے, جس ٹریک پہ انسان چلتا ہے وہ سوٹیبل ٹریک نہیں ہوتا. سوٹیبل ٹریک باقاعدہ ارادے سے چلا جاتا ہے یا کوئی چلاتا ہے. دیکھو بچہ اپنے ارادے سے اسکول نہیں جاتا, اس کو نہیں پتا اسکول کا راستہ کیا ہے. ماں بچے کو اسکول کی وین میں خود بٹھاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا بچہ باہر نکلے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے, کسی بھی وین میں چڑھ گیا تو اتفاق سے وہ وین اس کے اسکول ہی جا رہی تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جب آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے تو اپنی کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ جانا ہے, کس ٹریک پہ نہیں جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ہر جانور کو بنایا اور اس کو اس کے جو فطری ٹریک تھا اس پہ اس نے چلا دیا. جانور تو نہیں چل سکتا, اس میں اتنی سمجھ تھوڑی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. کس نے سکھایا؟ ابھی تو پہلا دن ہے, کوئی اسکول کوئی انسٹیٹیوٹ کچھ بھی نہیں, پہلا دن ہے اور تھنوں کی طرف لپکنا شروع ہو گیا. یہ وہ ٹریک کون سا ٹریک ہے؟ یہ اس کی نیچر کا ٹریک ہے. اس پہ کسی نے اس بکری کے بچے کو چلایا؟ ماں نے نہیں چلایا, ماں کو تو ابھی سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دیتی ہے, پہلی دفعہ بھی جب دے گی نا تو اپنے ساری باڈی کے بال نوچ کے زمین پہ کارپٹ کی طرح بچھا دیتی ہے, اس پہ بچے جنتی ہے. وہ یہ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں, کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ, آپ کو دکھاؤں گا میں مرغیاں. خوشبو ہدیہ لے کے نہیں آؤ, خوشبو لگا کے آ جایا کرو بس. خوشبو انسان اپنی مرضی کی استعمال کرتا ہے. لوگ مجھے ڈبے بھر بھر کے بیچارے محبت میں دے رہے ہوتے ہیں خوشبو, ساری پارسل کرتا ہوں میں, کیونکہ میں نے اپنے لیے سلیکٹڈ خوشبوئیں میں خود ہی لیتا ہوں, وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو خوشبوئیں آپ محبت کی قدر کرنی چاہیے انسان کو, لیکن یہ ذہن میں رکھو ہمارے پاس خوشبو کے پارسل کرنے کا کبھی کبھار تو نیت خراب ہوتی ہے, بزنس شروع کر دو, لیکن وہ زیادہ ہو جائے گی, وہ برا لگتا ہے. وہ بہت برا لگتا ہے کہ ہدیوں کے پرفیوم آ رہے ہیں اور آدمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے. تھوڑا سا ویسے بغیرت بن جائے نا تو بہت فائدے ہیں.